آج کل جماعت احمدیہ کو جو اسلامی عبادات اور شاعر سے روکا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ تم ہماری نقالی کرتے ہو اور ہم تمہیں اپنی نقالی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ کہ میں ایک عجوبہ تصور ہے کہ سارے انسان کی تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ نقالی کرنے کے جرم میں اگر سزا دی گئی ہے تو صرف ایک مذہب میں یہ واقعہ ملتا ہے، اس لیے یہ کہنا تو درست نہیں کہ ساری دنیا میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں، ایک مذہب میں ایسا واقعہ ضرور گزرا ہے کہ جس میں نقالی کے جرم میں بعض لوگوں کو سزائیں دی گئیں اور مذہب کا حصہ بنا کر دی گئیں، اور وہ ہندو مذہب ہے۔ ہندو مت میں جو مختلف ذاتوں کے تصور ہیں، ان کی روح سے جو برہمن کو عبادت کے حقوق ہیں وہ شودر کو حاصل نہیں۔ اس لیے وہ جو برہمن کی عبادتیں ہیں ان میں اگر شودر بھی شامل ہو جائے اور وہی باتیں شروع کر دے جو برہمن کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک سزا مقرر ہے، بلکہ کئی سزائیں مقرر ہیں۔ مثلا اگر وہ اللہ کا ذکر اس رنگ میں سنے جس رنگ میں برہمنوں کے لیے سننے کا حکم ہے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلایا جائے گا، اور اگر وہ دیکھے ان باتوں کو جن باتوں کو برہمن کو دیکھنے کا حکم ہے تو اس کی آنکھیں اندھی کر دی جائیں گی۔ غرضی کہ برہمن کا مذہب اور ہے اور شودر کا مذہب اور یہ سارے ہندو مذہب کے تابع ہی ہیں۔ اس لیے اس مذہب میں ایک مثال ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ ایک ہی مذہب کے اندر دو مختلف طبقوں کو تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اچھے کام کی نقالی منع ہے، بلکہ ایک مذہب کے دو حصے بنا کر ان کے ذمے الگ الگ عبادتیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس کی سند موجود ہے۔ ہم سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری نقالی نہ کرو، اس کے لیے تو قرآن کریم میں کوئی سند موجود نہیں۔ اس کے لیے دیگر مذاہب میں، ہندو مت کو چھوڑ کر دیگر مذاہب میں بھی کوئی سند موجود نہیں، اور ہمیشہ اس کے برعکس نظارے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نقالی نہ کرے بلکہ مخالفت کرے تو یہ برا منایا جاتا ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی سمجھدار قوموں نے ہمیشہ اپنی تہذیب کی نقالی کروا کر حکومت کی ہے، اور برعکس طریق کو پسند نہیں کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ انگریزی حکومت کا جب عروج تھا تو خصوصیت کے ساتھ یہ اپنی تہذیب کی نقالی کرواتے تھے۔ رنگ تو نہیں بدل سکتے تھے، جو کالے تھے وہ کالے ہی رہتے تھے، لیکن ادائیں ساری صاحبوں والی ہو جاتی تھی۔ وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی معیار، وہی صبح کے وقت نماز کے لیے عادت نہ بھی ہو اٹھنے کی تو بیڈ ٹی کی خاطر اٹھنا پڑتا تھا۔ تو ساری ادائیں اس قوم نے اپنی دے دیں غلاموں کو غلام بنانے کے لیے، اپنے رنگ میں رنگین کر کے۔ تو ایسی تو چیزیں ملتی ہیں۔ رومن امپائر کے متعلق بھی جب وہ عروج پر تھی، یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ رومن امپائر کی میں رہنے والوں کی نقل کیا کرتے تھے۔ انگریزی میں ایک محاورہ بھی ہے، while in Rome do as Romans do۔ جب تم روم میں جاؤ تو وہی کیا کرو جو ایسا رومن کرتے ہیں، کیونکہ اچھا لگتا ہے، اس میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی مثالیں تو ملتی ہیں کہ غیر قوموں نے اپنی نقالی پر مجبور کیا ہو۔ چنانچہ آج کل ہندوستان میں ہندو مذہب کے برخلاف بعض مسلمانوں کو اپنی نقالی پر مجبور کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات سیکھ لی ہے مغربی قوموں سے
کہ جب تہذیب میں اپنے ساتھ شامل کر لو تو قوم اثر کتابیں آ جایا کرتی ہیں. چنانچہ کلکتے میں خصوصیت کے ساتھ ایک دفعہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا. عام طور پر مسلمانوں کی تہبند اور طرح باندھی جاتی ہے اور ہندو اور طرح تہبند باندھتے ہیں. اسی طرح پگڑی کے انداز میں بھی فرق ہے. لیکن وہاں مجھے دیکھ کر یہ بڑا دکھ پہنچا کہ مسلمانوں نے ہندوؤں جیسی تہبند باندھنی شروع کر دی اور انہی کی طرح پگڑیاں پہننے لگ گئے. اور جب میں نے پتہ کیا بعض مسلمان لیڈروں سے اس بات پہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہمارا بھی فائدہ ہے ان کا بھی فائدہ ہے. وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کیونکہ ہم ان جیسے ہو جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں رہتا, ہمارا معاشرہ ایک ہو جائے گا اور ہمیں فوائد ہیں. یہ جو راہ چلتے لوگ چھرا گھونپ دیتے ہیں وہ تو نہیں کوئی گھونپے گا پھر. تو ہندوستان نے بھی اپنے مذہب کے برخلاف عقل والی قوموں سے عقل سیکھی اور اپنے پیچھے چلانے کے لیے وہی رخ سکھائے ان کو جو رخ ان کے اپنے تھے تاکہ ذہنی طور پر یہ ہمارے تابع ہو جائیں. لیکن ہم سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری نقالی نہ کرو, اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. یہ ایک عجیب واقعہ ہے جس کے اندر کوئی بھی عقل کا پہلو مضمر نہیں, نہ ظاہر ہے نہ باطن, عقل سے کوئی دور کا بھی اس بات کو تعلق نہیں. اس لیے اس کے مختلف پہلو میں آج آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ عام طور پر جب کوئی غیر احمدی مسلمان احمدیوں کو کہتا ہے کہ تمہارا کیا حق ہے, ہمارے جیسے کیوں بنتے ہو, چھوڑ دو بننا, کیا فرق پڑتا ہے, تمہارا مذہب اور ہے, تمہیں ہم نے غیر مسلم کہہ دیا ہے. تو عام بیچارے جو سادہ لو احمدی ہیں ان کو پوری طرح جواب بن نہیں پڑتا کہ کیا کہیں. دل تو گواہی دیتا ہے کہ بالکل لغو بات کر رہا ہے, لیکن مجلس میں دوسروں کو سمجھانے کی خاطر کھل کر کیا تجزیہ ہونا چاہیے اس کا, کیا اس پر تبصرہ ہونا چاہیے, ان باتوں سے بعض احمدی بے بہرے ہیں. اس لیے تفصیلی تربیت کی خاطر مجھے یہ چیزیں باری باری اختیار لینی پڑ رہی ہیں. منی موضوع کے طور پر ان کو میں چن رہا ہوں باری باری. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مذہب کا بھی پیٹنٹ ہو سکتا ہو اور وہ مذہب والے یہ پسند نہ کریں کہ دوسرے اسے اختیار کریں تو ان کو پیٹنٹ کروانی چاہیے. مذہب ساری دنیا میں پیٹنٹ کا ایک رواج ہے, اس کو اخذ کریں اور اپنے اپنے مذاہب پیٹنٹ کروائیں کہ جو شخص بھی اس مذہب کی نقل کرے گا اس کے اوپر یہ سزا یا یہ جرمانہ ہوگا اس کو. تو مذہب کے قانون کے تابع تو کوئی سزا مل نہیں سکتی مذہب کی نقالی کی, اس لیے دنیا کی قانون کی روح سے ہو سکتی ہے سزا, جیسا کہ پیٹنٹ کی ہو جایا کرتی ہے. تو اگر دنیا میں یہ ممکن ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کی نقالی کرتے نہیں ہیں بلکہ ان کی نقالی سے ہمیں کراہت آتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری نقالی کرتے ہو. ہم ان کی نقالی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ تو ہم ان کی طرح اذان سے پہلے گانے گاتے ہیں, نہ اذان کے بعد وہ پڑھتے رہتے ہیں کچھ اور گھنٹہ گھنٹہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کے گھروں کے آرام میں مخل ہوتے ہیں, بیماروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بجائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان پر عمل کیا جائے, آپ کی سنت پر عمل کیا جائے. آج کل جو اذانیں دی جا رہی ہیں ان کے تو رنگ ہی بالکل مختلف ہیں. صبح بعض دفعہ اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ ہمارے ربا میں تو مولوی صاحب خاص طور پر تنگ کرنے کی خاطر بعض دفعہ کئی کئی گھنٹے پہلے گانے گایا کرتے تھے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریکارڈڈ ہوتے تھے. ان کو کیا ضرورت تھی خام خواہ آپ بھی ساتھ اٹھیں, اور ان کا تو مقصد لوگوں کو تنگ کرنا تھا. اس لیے وہ ٹیپ ریکارڈر میں پنجابی کے گانے بھر لیتے تھے اذان سے پہلے, اور پھر اذان کے بعد ایک اور گانوں کا سلسلہ یا گالیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. تو آپ کی نقالی کریں تو ہم تو ایسی اذانیں دیں. پھر ہم تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقالی کرتے ہیں. آپ کی تو نقالی سے ہماری طبیعت متنفر ہے, کراہت پاتی ہے, کیونکہ ایسی ایسی ادائیں آپ نے اختیار کر لی ہیں
جن کا ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. ہمارے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ فوت ہوتے ہیں، ہم کب آپ کی نقالی کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کی. سادگی سے شادیاں ہوتی ہیں، نہ بینڈ باجے، نہ ڈھول ڈھمکے، نہ اسراف، نہ دکھاوے، نہ نمائشیں، نہ نیوندرے ڈالنا. کون سی ادا ہم نے آپ کی سیکھی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں بھی لوگ مرتے ہیں، نہ ہم کھانے تقسیم کرتے ہیں، نہ 11ویں نہ 40ویں. جو رسمیں ہیں آپ کی ہم نے تو کبھی بھی نہیں اختیار کی. اس لیے بالکل جھوٹا الزام ہے کہ ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. آپ تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے ایسا کیوں نہیں بنتے. بھول گئے ہیں اس بات کو؟ عجیب طبیعت ہے آپ کی، جس طرح چاہیں موڑ لیں اپنے آپ کو. کل تک تو یہ الزام دیا کرتے تھے کہ ہماری طرح کیوں نہیں کرتے تم، ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے نماز کے فوراً بعد، 40ویں کیوں نہیں مناتے، 11ویں کیوں نہیں مناتے، فلاں شیرینی کیوں تقسیم نہیں کرتے، قوالیاں کیوں نہیں کرتے. ہر رسم جو آپ کی ہے وہ ہم چھوڑ بیٹھے تھے، اور یہ ناراضگی تھی کل تک کہ ہمارے جیسے کیوں نہیں بنتے. اور اب ایسا الٹے ہیں کہ دماغ الٹ گیا ہے بالکل کلیتاً. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے کیوں بنتے ہو، حالانکہ جھوٹ ہے بالکل. ہم تو آپ جیسا نہ بنتے ہیں نہ بننا پسند کرتے ہیں. ہم تو وہ بننا چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے نمونہ بنایا تھا، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ. اور ان لوگوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں کی. اس لیے اگر آپ تجزیہ کریں الزام کا تو سارا الزام ہی جھوٹا ہے. اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے کون سا دنیا کا قانون یا شریعت اسلامیہ کا قانون روک سکتا ہے یا روکتا ہے، اور کس حد تک غلامی سے روکتا ہے اور کس کو روکتا ہے. سارے قرآن کریم میں، تمام حدیث میں نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث اشارتاً یا کنایتاً بھی کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے روک رہی ہے، نہ قرآن پر عمل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. بلکہ قدر مشترک کہہ کے غیروں کو بلایا جا رہا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب ہم تو قدر مشترک کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. جو تم مانتے ہو ہماری باتیں وہ تو اختیار کر لو. جن میں اختلاف رکھتے ہو تمہارا حق ہے، جو چاہو اختلاف کرو. لیکن جو تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ ہاں یہ تمہاری باتیں اچھی ہیں، وہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کیسا عظیم الشان مذہب ہے. ساری دنیا کو اشتراک کی دعوت دے رہا ہے. اس مذہب کو کا حلیہ بگاڑ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قدر اشتراک پسند نہیں کرتا. غصہ آ جاتا ہے اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے اور آپ کے پیچھے چلے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی ان میں یہی مضمون ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کہ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہت ہی حسین اسوہ بنایا گیا ہے. ایک ایسا خوبصورت نمونہ رکھ دیا گیا ہے کہ اب جو کوئی بھی اللہ کو چاہتا ہے وہ اس اسوے کی پیروی کرے، اور جو یوم آخر کی خواہش رکھتا ہے کہ یوم آخر میں وہ نجات دہندہ شمار ہو، اس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اس اسوے کی پیروی کرے. یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کے لیے نہ مسلمان ہونا شرط قرار دیا گیا، نہ کسی فرقے کی شرط رکھی گئی.
ایک چیز مذہب کی قدر مشترک جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے. کیسا عظیم کلام ہے، کوئی پہلو نہیں چھوڑتا خیر کا. فرمایا من کانا یرج اللہ لمن کانا یرج اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو چاہتا ہے اور یوم آخر چاہتا ہے اس کے لیے چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. تو جب تک یہ قانون نہ بنائیں کہ اللہ کو چاہنا جرم ہے اور آخرت کے یوم آخرت میں اپنی نجات پانا، نجات ڈھونڈنا جرم ہے، جب تک یہ دو قانون پریسیڈ نہ کریں، پہلے نہ بنائے جائیں، اس وقت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے کوئی روک ہی نہیں سکتا کسی کو. تو آیات پر تبر رکھ کر آپ جو چاہیں کریں، لیکن ہماری گردنیں سے کاٹنے سے پہلے آیات کی گردنیں کاٹنی پڑیں گی. قرآن کریم میں قتل بیان کرنی پڑے گی، کیونکہ اتنی کھلی کھلی کتاب ہے، اتنا واضح کر دیتی ہے اپنے مضمون کو کہ کوئی بھی شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتی. پھر فرماتا ہے ان لوگوں کا ذکر کر کے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی کی، یعنی محمد مصطفیٰ کی، جو امی بھی ہے، اور اس کا وہ ذکر پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اب الذین یجدونہ مکتوبا عندہم سے مراد صاف پتہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی دو کتابیں تو نہیں ہیں. یہ الذین سے مراد کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں؟ کن کا ذکر چل رہا ہے؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور پیشتر اس کے کہ وہ مسلمان ہو جائیں ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایمان ان کو نصیب ہوتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ قرآن کریم نے 6 کام بتائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے محبت کرنے لگے اور اپنے آپ کو آپ کے حضور پیش کر دے کہ اب جس طرح چاہیں مجھے بنا دیں، میں حاضر ہوں، تو فرمایا امر بالمعروف کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے نیک کاموں کو حکم دیتے ہیں، اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور طیبات کو حلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اور خبائث کو، گندگی اور بیہودہ چیزوں کو منع فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کھایا کرو، اور بوجھ اتارتے ہیں تمہارے رسم و رواج کے جو بوجھ تم نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں، اور گردنوں کے توق کاٹ کے دور کر دیتے ہیں. یہ 6 احسانات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو آپ کے اسوے میں ملتے ہیں. اس کے مقابل پر فرمایا پھر ایمان لے آؤ. ایسے شخص پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ آخر پر ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، کیونکہ اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا، اس لیے فرمایا ایسا رسول جو اتنا بڑا تمہارا محسن ہے، ایسے اچھے کام کر رہا ہے، ایسی پاکیزہ تبدیلیاں تمہارے اندر پیدا کر رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے خود، اور اس کے کلام پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ.
یہ ہے قرآن کریم کا حکم. اور بعض حکومتوں کا حکم یہ ہے کہ اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ہمارے نزدیک چونکہ تم مسلمان نہیں ہو اس لیے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو ورنہ سزا ملے گی. تو آپ کی تو ہم پیروی کرتے ہی نہیں پہلے، نہ ہمیں کوڑی کی پرواہ ہے آپ کی پیروی کی. ہم تو جس کی پیروی کرتے ہیں قرآن میں حکم ہے کہ اس کی پیروی کرو. اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پیروی منع ہے تو کس کس جگہ منع ہے، کون کون سی جگہ منع نہیں ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معروف کا حکم دیتے ہیں، اگر یہ نقالی ہے اور اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو احمدیوں کے لیے پھر یہ جرم ہونا چاہیے کہ وہ سچ بولیں. احمدیوں کے لیے جرم ہونا چاہیے، نہیں یعنی منکر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اگر چوری نہ کریں تو یہ جرم ہے. جتنی نیکیاں اسلام میں لکھی ہوئی ہیں حضرت اقدس محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے کر کے دکھائی ہیں، وہ ساری نقالی ہیں. ان میں سے کون سی ہے جو نقالی نہیں ہے؟ اور جتنی برائیاں منع فرمائی ہیں ان سے بچنا نقالی ہے. تو پہلے یہ تو قانون بناؤ کہ پاکستان میں اگر کسی احمدی نے کسی کو گالی نہ دی تو یہ جرم ہوگا، اور اگر کسی احمدی نے کسی کی چوری نہ کی تو یہ جرم ہوگا. اگر قتل نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو جرم ہوگا، اگر غریبوں کی حق تلفی نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر شراب نہیں پیے گا تو جرم ہوگا، اگر سور نہیں کھائے گا تو جرم ہوگا، اگر وہ لوگوں کو حرام نہیں کھلائے گا تو جرم ہوگا. ہر نیکی کو قانوناً الٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ نیکیاں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں اور قرآن فرما رہا ہے کہ آپ سے ہی سیکھو گے تم. آئندہ کے لیے ہر خیر کا پیمانہ حضور کے خم خانے سے ملے گا. اس لیے جب باہر کچھ رہا ہی نہیں تو نقالی کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. کون سی دنیا کی قوم ہے جو حضور اکرم کی نقالی کے بغیر بھی دنیا میں پنپ سکتی ہے اور تہذیب لے سکتی ہے، تہذیب سیکھ سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی تہذیب، ہر قسم کی اعلیٰ زندگی، ہر قسم کی پاکیزگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ فرما دی گئی. بس اگر آپ روکتے ہیں کہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر قانون تفصیل سے بنائیے کہ جو بھی جس کو ہم کہیں گے غیر مسلم ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں الٹ چلنا ہوگا، تب ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑے گی. وہ احسان کیا کرتے تھے، اگر تم بھی احسان کرو گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی، بڑا غصہ آئے گا. اس لیے ہم کہیں گے کہ تم احسان کروا کر تو احسان فراموشی کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے تھے اور ہم نے تو تمہیں کافر سمجھ لیا ہے، اس لیے تمہارا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا؟ تم جھوٹ بولا کرو، اور اگر سچ بولو گے تو قانون تمہیں 3 سال کے لیے اندر کر دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حق چھوڑتے تھے غیروں کے لیے. تم لوگوں کے حق مارو، تم کون ہوتے ہو حضور کی پیروی کرنے والے؟ اس لیے جب تک ہمارے حقوق نہیں تلف کرو گے ہم تمہیں سزائیں دیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان اور عزت کی حرمت قائم فرماتے تھے. اس لیے تم کون ہوتے ہو کہ جان اور عزت کی حرمت قائم کرو؟ یہ شکلیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کام تھے جو آپ کیا کرتے تھے. ان چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. تو سارا اسلام چھوڑ کر آپ کو صرف اذان کہاں سے نظر آ گئی ہے، یا مسلمان کہلانا کہاں سے نظر آ گیا کہ بس یہی 2 چیزیں ہیں گویا اسلام کی؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں باقی چیزیں بھول گئیں. اس لیے کہ وہ مشکل ہیں، وہ آپ نہیں کرتے، بہت سارے چھوڑ بیٹھے ہیں. اس لیے مشکل کام جو ہیں وہ تو آپ نے ان سے ہو رہا ہے، وہ یہ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہماری نقالی کرتے ہو. اس لیے جو کام آسان ہیں اور چند آدمیوں نے کرنے ہیں وہ وہاں انہوں نے نقالی ڈھونڈ لی ہے. ایک مولوی نے اذان دے دی اور جماعت کھڑی کرا دی اور مسلمان کہہ دیا اپنے آپ کو جب کوئی فارم بھرنا ہوا. اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ تو جو مشکل کام تھے ان سے ہمیں نہیں روک رہا ہے،
کیونکہ آپ نہیں ہوتے وہ. نیکیاں خود کریں تو پھر کہیں نا کہ ہماری نقالی کرتے ہو. جھوٹی قسموں سے باز آئیں عدالتوں میں تو پھر کہیں نا کہ ہماری نقالی کرتے ہو. ظلم اور سفاکی اور لوگوں کے اموال لوٹنا اور ہر روز قتل و غارت اور چوریاں اور ڈاکے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس ملک میں جہاں احمدی غیر مسلم ہیں اور بڑی کثرت سے ہو رہے ہیں. تو ان سب کاموں میں ہمیں کیسے روکیں گے؟ کیونکہ اگر وہ روکیں گے تو آپ تو کر نہیں رہے، نکالی کس بات کی ہوگی پھر؟ بس یہ دو آسان کام ہیں. اس میں بڑی آسانی کے ساتھ الزام لگ سکتا تھا کہ نقالی کرتے ہو، کیونکہ ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے اور ہر مسلمان جو مسلمان کہلانا چاہتا ہے، ہر وہ شخص خواہ دل میں ایمان ہو یا نہ ہو، ساری زندگی اس نے کبھی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، بدکاریوں میں مبتلا ہو، چور ہو، چکا ہو، کمیونسٹ ہو چکا ہو، اسلام پر ہنستا ہو، اس کے لیے مسلمان کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اگر اس کے دل میں کوئی تقوی ہی نہیں ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ 100 بسم اللہ کر کے وہ یہ 2 شرطیں پوری کرے گا. تو یہ وجہ ہے جو انہوں نے چنی ہے یہ باتیں. تبلیغ چھوڑ دی ہے خود. ہمیں جو تبلیغ والے معاملے میں ایک استثناء ہے، میں اس لیے الگ اس کو کہہ رہا ہوں. غیروں میں تبلیغ چھوڑ دی ہے اور ہمیں تبلیغ سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تمام دنیا میں احمدیت کا غلبہ ہو جائے گا. وہ تو براہ راست ہٹ کرتی ہے چونکہ تبلیغ، اس لیے یہ مشکل بنی ہوئی ہے ان کو، ورنہ تو خود بھی تبلیغ چھوڑ بیٹھے ہیں. عام دستور تو یہ ہے کہ جو خود چھوڑ بیٹھے ہیں انہوں نے منع نہیں کیا، جو خود کرنا آسان تھا وہ منع کر دیا. ایک تیسری چیز تبلیغ ہے، وہ کیوں فرق کیا گیا وہ میں بتا رہا ہوں. کیونکہ تبلیغ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تبلیغ کی ان کو اجازت دی گئی تو اس تیزی کے ساتھ جماعت پھیلتی چلی جائے گی کہ ایک ہماری اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی اور ان کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی، اس لیے مجبوری ہے. بہرحال یہ تمام امور وہ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور جن کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، نجات دہندہ ہیں. جو لوگ آخرت کے دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں وہ نجات دہندہ ہیں. تو یہ سارے قانون پہلے بنانے پڑیں گے کہ اللہ کو چاہنا جرم ہے اس ملک میں، یوم آخرت میں سرخرو ہونا جرم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک باتوں میں پیروی جرم ہے، اور پھر نیک باتوں کی تفصیل بتائی جائے اور جتنی بڑی نیکی اتنی بڑی پھر سزا ملنی چاہیے، کیونکہ جرم بھی اتنا بڑا ہوگا. اگر سچائی سب سے بڑی نیکی ہے تو سب سے بڑی سزا سچائی پہ ملنی چاہیے. اور یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہو نہیں سکتی، کچھ ہو بھی چکی ہیں ان میں سے. اس وقت پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں سچائی کے جرم میں سزا مقرر ہو چکی ہے. مثلا جب احمدی کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، تو وہ شخص جو دل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن کو تعمیل کے قابل واجب التعمیل کتاب سمجھتا ہو اور اس کے سارے ایمان کی بنیادیں وہی ہوں جو قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہیں، تو جب وہ منہ سے یہ کہے گا کہ میں غیر مسلم ہوں تو جھوٹ بول رہا ہوگا. بس ایک ہی ملک ہے ساری دنیا میں جہاں جھوٹ کی سزا مقرر ہوئی ہے، جھوٹ کی سزا نہیں، جھوٹ پر شاباش مقرر ہوئی ہے اور سچ پر سزا مقرر ہو گئی ہے. تو میں نے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا تھا، قرآن کریم کی تعلیم ایسی عظیم الشان کی تعلیم ہے کہ جب اس کو آپ چھوڑتے ہیں آپ کے اندر کجیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور لغویات آپ کی ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے لیے چارہ نہیں رہتا کہ قرآن تعلیم کو چھوڑنے کے بعد لغویات اور کجیوں سے خود بچ سکیں. تو چونکہ قرآن تعلیم کے خلاف ایک حکم دیا تھا، اس کی لغویت خود بخود ظاہر ہونی شروع ہو گئی.
عملاً یہ پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے اس ملک میں کہ سچ بولنے کی سزا 3 سال قید و مشقت اور لامتناہی جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں. سچ اور جھوٹ کی تعریف اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی کہ جو انسان سمجھتا ہو اس کے خلاف بیان دے. سچ یہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہ بات درست ہے کہ نہیں. سچ یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے اور میں نے سمجھا اس کو بیان کروں. مثلا زاویہ نگاہ بدلنے سے چیزیں مختلف دیکھی جاتی ہیں. ایک انسان کی آنکھ میں بیماری ہے، وہ سبز دیکھتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ ڈاکٹر کہے کہ یعنی کالے کو سبز دیکھتا ہے یا سبز کو سرخ دیکھتا ہے، اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں آنکھوں کی. یا یوں کہنا چاہیے کہ سبز رنگ نہیں دیکھ سکتا، صرف کالا ہی سبز کو دیکھتا ہے. کلر بلائنڈنس اسی کو کہتے ہیں. ریڈ نہیں دیکھ سکتا، گرین نہیں دیکھ سکتا، وہ دونوں بلیک اینڈ وائٹ یا ان کے شیڈز نظر آتے ہیں اس کو. تو یہ جو شکل ہے، اس میں اگر ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو تم، اور اس کو سبز رنگ سیاہ نظر آ رہا ہو. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سبز نظر آ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ واقعتاً وہ سبز ہے. اس لیے سچ اور جھوٹ کا تعلق ہر ذات کے اندرونے سے ہے. واقعتاً کوئی چیز سچ تھی یا نہیں تھی، اس بات کا تعلق تحقیق سے ہے، اور سب سے زیادہ حقیقی علم اللہ رکھتا ہے. لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے، سچ اس کو کہتے ہیں جو وہ سمجھ رہا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے. اگر اس کے برخلاف بیان کرے گا تو وہ جھوٹا ہے. تو اگر ہم اسلام کو سچا سمجھ رہے ہیں تو اس کے برخلاف بیان کرنے سے لازماً جھوٹے ثابت ہوں گے. ایک خرابی تو ان کو یہ اختیار کرنی پڑ رہی ہے. دوسرے یہ کہ نہ صرف جھوٹا بنانا چاہتے ہیں بلکہ مکذب بنا رہے ہیں. یعنی جب کہتے ہیں تم کہو ہم غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم بغیر تعریف کے تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی مذہب کا نام ہے. غیر مسلم ایک منفی نام ہے جس کے نتائج بھی محض منفی ہیں. یعنی ہندو سکھ کہنا تو اور بات ہے، لیکن جب آپ غیر مسلم کہتے ہیں تو یہ ایک منفی مذہب ہے، جس کا مطلب ہے کہ مسلم نہیں ہو، اسلام کی تکذیب کرنے والے ہو. اس لیے کہتے ہیں تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، یعنی انکار کرو کہ خدا ایک ہے. اس کے بغیر غیر مسلم بن نہیں سکتا. یہ کہو کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے اور سب قرآن اپنی طرف سے بنا لیا تھا. یہ کہو کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ جنت جہنم حق ہیں، یوم آخرت سب قصوں کی باتیں ہیں. اور یہ کہو کہ یہ قرآن کیا حقیقت رکھتا ہے، کچھ بھی اس کے معنی نہیں. یہ ساری باتیں کہو تب غیر مسلم بنتے ہو. اور جب وہ ہمیں کہتے ہیں غیر مسلم کہو اپنے منہ سے، تو صرف یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بولو اپنے لیے، وہ کہتے ہیں ان سب سچوں کی تکذیب بھی کرو، ساتھ کاذب بھی بنو، مکذب بھی بنو. یہ قانون بنا ہے اس وقت ملک میں. کیسے ممکن ہے کہ کوئی احمدی جھوٹ بولے اور پھر مکذب بھی بن جائے؟ لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یعنی تم اگر کہو میں مسلمان ہوں تو عوام الناس اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے غلطی سے بیچارے کہ تم کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے کتنی تکلیف دے گا لوگوں کو. کہتے ہیں ہمارے دلوں میں تو آگ لگ جاتی ہے اس بات سے. ہمارا تو اتنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اپنی سینوں کی آگیں تمہارے گھروں میں منتقل کر دیں. اور پھر ہم کرتے بھی ہیں. یعنی غیر احمدی علماء کا یہ ہے اصل دعویٰ. کہتے ہیں دیکھ لو ہم سارے پاکستان میں تقریریں کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہ کہیں. تو گویا سینے کے اندر وہ آگ جو تم نے بھڑکا دی ہے اللہ کو ایک کہہ کر، وہ تو بجھ ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے گھروں کو ہم آگ نہ لگا دیں. تم کہتے ہو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور واجب التعمیل ہیں، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں اتنا بڑا ظلم. ہمیں تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی شخص کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے.
اس لیے جب تک جھوٹا نہیں کہو گے ہمارے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. قرآن کو جھوٹا کہو، فرشتوں کو جھوٹا کہو، یوم آخرت کو غلط کہانی بیان کرو، پھر ہم کہیں گے ہاں الحمدللہ اب تم ہمارے بھائی ہو، اب تمہیں ہم سارے حقوق دیتے ہیں جو پہلے تم سے ہم نے چھین لیے تھے. تو قرآن کریم کو چھوڑ کر جب آپ کوئی طریق اختیار کرتے ہیں تو ہر چیز الٹ جایا کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں کتاب کا کمال کہ کھیلنے نہیں دیتی اپنے آپ سے. جب آپ اس سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، جس طرح بڑی طاقت کی بجلی ہو، اس کا غلط استعمال دھکا دیتا ہے، بعض دفعہ ہلاک کر دیتا ہے. تو قرآن تو اتنی قوی کتاب ہے، اس کے قانون کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں تو ایک عظیم الشان طاقت ہے. اس کے اندرونی قانون کے برعکس جب بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہلاک کر دے گی آپ کو. دنیا کی بجلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس کے مقابل پر. یہ تو وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ بھی جرأت کریں اور بڑی بڑی دنیا کی عظمتوں کے پہاڑ بھی ہوں، یعنی بڑی بڑی قومیں ہوں، تو ان کو بھی یہ قرآن پارا پارا کر سکتا ہے ایک جھٹکے میں اگر غلط استعمال کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ قرآن کریم کی تعلیم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہر بات الٹ چکی ہے، ہر بات بے معنی اور لغو ہو گئی ہے، اور جو چیزیں اچھی لگنی چاہیے وہ بری لگنے لگ گئی ہیں، جو بری لگنی چاہیے وہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں. قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ ہر احتمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا بھی ذکر فرماتی ہے اور کوئی احتمال بھی باقی نہیں چھوڑتی. چنانچہ یہ کہنا اس پہلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں یا نجات یافتہ ہیں، تو یہ سوال جیسا کہ اٹھایا گیا ہے، اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں. غیر مسلموں کو کوئی حق نہیں ہے آن حضرت کی پیروی کرنے کا. وہ نافرمانی کریں گے تو ہمیں ٹھنڈ پڑے گی. اگلی آیت میں قرآن کریم انہی علماء کو مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی قوم کے لیے ہیں، نہ کسی ایک مذہب کے لیے ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے خدا نے ان کو بنا کے بھیجا ہے. اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دے اور ان کے دماغوں کی پیدا کردہ ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور کر دے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان، اے آدم کی تمام اولاد جو روئے زمین پر بستے ہو، مجھے خدا نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھجوایا ہے. اور کیوں نہ ہو، میں اس خدا کی باتیں کرنے آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمینوں کا بھی خدا ہے اور آسمانوں کا بھی خدا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے. بس اے زندگی کے خواہاں میری طرف آؤ، اور اے موت سے ڈرنے والو تم بھی میری طرف آؤ، کیونکہ آج اس خدا کی ملوکیت میں تقسیم کر رہا ہوں، اس کی ملکیت میں تقسیم کر رہا ہوں جو زندگی اور موت کا خدا ہے. یہ اعلان ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے کو خیر میں شامل کر رہا ہے، کسی کو بھی اپنے خیر کے کسی ایک ذرے سے بھی باہر نہیں نکال رہا. تو اگر کوئی توہمہ دل میں تھا بھی، کوئی وہم باقی بھی تھا کہ شاید یہ ساری اچھی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہیں. پھر فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پیروی کرو اس کی
اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کے سوائے اے بنی نوع انسان تمہارا گزارا نہیں ہے. اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے کلمات پر ایمان لاؤ، جیسا کہ یہ کرتا ہے واتبعوہ لعلکم تہتدون. اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر ایمان بتا کر خدا سے وسیلہ ہونا بھی بتا دیا گیا کہ اللہ پر حقیقی ایمان لانے والا تو یہی ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے آؤ گے جس خدا کو یہ سمجھا، جس خدا کو اس نے دیکھا، اس پر ایمان لاؤ، تب خدا پر ایمان ہوگا. تو کس طرح کاٹ سکتے ہیں یہ امت محمدیہ سے اس شخص کو جو بنی نوع انسان کا ایک جز ہے؟ اگر وہ چاہے یہ فیصلہ کرے کہ اس پیغام کو سن کر لبیک کہے، تو ہے کون جو رستے میں روک ڈال دے اور کھڑا ہو جائے کہ نہیں، میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنے دینا؟ عملاً اس کا نتیجہ ایک اور نکلے گا. ہر بات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا قرآن کے خلاف جاتی ہے تو ایک برعکس نتیجہ بھی پیدا کر دیتی ہے. یہ چاہتے تھے ہمارے حقوق پر قدغن لگانا، ہمارے حقوق کو محدود کرنا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق پر قدغن لگا دی اور آپ کے حقوق کو محدود کر دیا. اگر وہ ہمارے لیے رسول نہیں ہیں تو قرآن تو کہتا ہے بنی نوع انسان کے لیے رسول ہیں. اگر وہ احمدیوں کے لیے رسول نہیں ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے احمدیوں کو آپ نے نکال کر ایک طرف کر دیا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کا دائرہ چھوٹا کر دیا اپنی طرف سے. تو دیکھیے قرآن کریم کی نافرمانی تو آپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. حملہ کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے، وار کہیں اور پڑ رہا ہے. جیسے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، قدم کسی اور طرف رکھنا چاہتے ہیں، اور طرف پڑ جاتا ہے قدم. تو مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی روح کو چھوڑ کر پھر کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر قدم لازماً غلط پڑے گا اگر قرآنی تعلیم کو آپ چھوڑ دیں گے تو. اور یہ اس کا نمونہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے سارے اے بنی نوع انسان تم سب کے لیے رسول ہے اور تم سارے اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں، سب کے لیے رسول نہیں ہے. جن کو ہم غیر مسلم قرار دیں ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، اور اگر وہ پیروی کریں گے قرآن کے بیان کے مطابق تو ہم ان کو قتل کریں گے. گویا کہ کچھ قتل کرنے والے اس جرم میں قتل ہو رہے ہوں گے کہ سچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے. اور یہ سارے جرم قرار دینے پڑیں گے. سیرت کے اوپر پہلے مضمون تیار ہوگا کہ یہ باتیں ہیں جو سیرت کا حصہ ہیں، اور اول سے آخر تک سارے جرائم بن جائیں گے ان کے لیے جن کو یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں. یعنی سیرت کی دو شکلیں بن جائیں گی. یہی سیرت بالکل بنی نوع انسان کے حقوق سے تعلق رکھنے والی سیرت، بعض لوگوں کے لیے نیکی اور بعض لوگوں کے لیے جرم. تو کسی پہلو سے بھی کوئی عقل کی بات ایسی نظر نہیں آتی جس کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تبھی قرآن کریم یہ ایک آیت میں ان لوگوں کے حال کے ذہنوں کا نقشہ کھینچتا ہے. الیسا فیکم رجل الرشید، ایک بھی عقل والا تم میں باقی نہیں رہا. کیوں نہیں دیکھتے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہم کر کیا رہے ہیں؟ بہرحال جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے وہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے گی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں بڑی شدت اور قوت کے ساتھ کہ لازماً ہم جیتیں گے، کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اب یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر رہے ہیں اور قرآن پر حملہ کر رہے ہیں. جس تعلیم سے ہمیں روکتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم ہے. جس سنت سے ہمیں باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی خدا سب سے زیادہ غیرت رکھتا ہے. ناممکن ہے کہ قرآن پر حملہ کرنے دے خدا ان کو اور چھوڑ دے خالی، اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے دے اور باز پرس نہ فرمائے. اس لیے ان کا معاملہ تو اب
براہ راست خدا سے ٹکر کا معاملہ بن چکا ہے. جہالت کی حد ہے کہ قرآنی تعلیم پر عمل کرو گے تو ہمیں غصہ آئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرو گے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوگی کہ جب تک تمہیں مار نہ لیں، تمہیں قتل نہ کر لیں، تمہیں انسانی حقوق سے محروم نہ کر لیں، ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ شکل بن چکی ہے اب. تو اللہ فضل فرمائے، جو قوم کی موجودہ حالت ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور مظالم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں کسی جگہ. مثلا میں نے آپ کو سنایا تھا باجوہ صاحب وغیرہ کا قصہ کہ کس قدر ان پر ظلم ہوا. یعنی بوڑھے بزرگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، اس جرم میں ان کو پکڑ کے گھروں سے نکالا گیا کہ آپ ایک مولوی کو اغوا کرنے کی کوشش میں شامل تھے. ان کی عمریں دیکھو، ان کے مقام دیکھو، ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھو. تمام دنیا کی پولیس میں سے جو جاہل سے جاہل لوگ بھی ہیں وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ایک توقع تھی انصاف کی کہ شاید عدالتوں میں انصاف مل جائے. اب ان کی حالت یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کل ضمانت یہ کہہ کر مسترد کی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم اس مقدمے کو تم سے لے کر فوجی عدالت میں دینا چاہتے ہیں، اس لیے تم بااختیار ہی نہیں ہو کسی ضمانت کو قبول کرنے. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے. لیکن یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ظلم سے باز نہیں آنا. اس لیے کب تک خدا ان کو ظلم کی اجازت دیتا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر قدم سفاکی کی طرف اٹھ رہا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تقدیر ظاہر ہوگی جو مجرموں کے حق میں ہمیشہ ظاہر ہوا کرتی ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ ہمیں آزمائے گا ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور مسلمین کہتے ہوئے جان دیں گے، راضی برضا رہتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹائیں گے. ایک بھی ایسا احمدی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی جو خدا تعالیٰ پر شکوہ کرتا ہوا مر رہا. وہ مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں. اس لیے جب تک چاہتا ہے اپنے بندوں کو آزمائے گا، ہم انشاءاللہ تعالی غلامی کی ساری شرطیں پوری کریں گے. یہ بات کبھی نہ چھوڑیں اپنے ہاتھ سے. صبر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں، اور جس طرح آپ نے صبر کیا ہے ویسا صبر کریں. اس صبر کے دوران کئی لوگ ہیں جو مظلومی کی حالت میں مرے تھے، کتنے ہی تھے جو تکلیفیں برداشت نہ کر کے جان دے گئے پیشتر اس کے کہ فتح مکہ ہوتی. امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تقریباً تمام دن ہی صبر میں گزرے ہیں. فتح مکہ کے بعد تو 1 سال صرف آپ زندہ رہے اس دنیا میں، اور پھر جلد وصال ہو گیا. اور مدینہ کا دور بھی تو مظلومیت کا دور تھا. ادھر سے حملے ہو رہے تھے غیروں کی طرف سے، ادھر سے گھر کے اندر یہودی ریشہ دیوانیاں کرتے تھے، کہیں زہر دیا جاتا تھا، کہیں چکی کے پاٹ پھینکے جاتے تھے اوپر سے، کہیں مسلمان عورتوں کی بےعزتیاں کی جاتی تھیں اور دکھ دیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ساری زندگی دکھوں میں کٹی. آخری جو 1 سال یا 1.5 سال کی زندگی ہے وہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن کا دور آیا تھا. لیکن کلیتاً امن کا وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بہت سے بعض غزوے اس کے بعد ہوئے ہیں اور ہر طرف سے بے اطمینانی کی خبریں بھی ملتی تھیں. تو اس رسول کو اگر آپ سختی سے پکڑ لیں، یعنی بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پر کار بند ہو جائیں، تو پھر آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. ہم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے فتح کی تمنا لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مگر مرتے وقت ان کو راضی برضا رہنا چاہیے، اور ان کی ان نیکیوں کے بدلے، ان کی ان بھلائیوں کے صدقے ایسی نسلیں آنے والی ہیں جو فتح میں آنکھیں کھولیں گی اور وہ سوچ بھی نہیں سکیں گی کہ ہمارے ماں باپ نے کیسی دردناک قربانیاں دی تھیں اس فتح کے لیے. اس لیے یہ تو بہرحال ہوگا کہ جس شخص نے قرآن پر ہاتھ ڈالا ہے وہ لازماً ہاتھ کاٹا جائے گا. جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے اس کے فیض کے چشمے سوکھیں گے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے کو کوئی سکھا نہیں سکتا.
اس لیے لازماً ان کے مقدر میں حسرتناک شکست ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ یقین آپ رکھیں، کیونکہ اس کے لیے ساری تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ ہاں چند آدمی بیچارے جو پہلے وفات پا جائیں یا ان کے دکھوں کی تاب نہ لا کر جانے دے دیں، ان کا معاملہ ان کے خدا کے ساتھ ہے۔ میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، ایک سانس بھی مرتے وقت تک احمدی کا ناشکری کا نہیں ہونا چاہیے، راضی برضا رہتے ہوئے، ہنستے ہوئے اپنے رب سے مخاطب کرتے ہوئے جان دے کہ اے خدا میں تیرے بندوں کی طرح رہا، تیرے بندوں کی طرح جان دے رہا ہوں، تو مجھے اپنے بندوں میں لکھ لے، اور آج مجھ سے وہ پیار کا سلوک فرما جس کا تو نے قرآن میں وعدہ دیا تھا کہ اے میرے بندو، تم نے بندگی کا حق ادا کر دیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ اب میرے بندوں کی جنت میں داخل ہو جاؤ جو میری جنت ہے۔